بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اور اس کے بانی پی ٹی عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے انبار لگ چکے ہیں۔ کوئی کہتا ہے غداری کا مقدمہ درج کریں گے، کوئی کہتا ہے انہیں مختلف جیلوں میں ہوں گے۔ عوام ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہر گزرے دن سے آنے والے دن میں قدم بڑھا رہی ہے، اور یہاں تک کہ اب اقوام متحدہ سے عمران خان کے ساتھ ہونے والے ظلم، زیادتی، ناانصافی، انسانی حقوق کی پامالی کے خاتمے کا مطالبہ آ گیا ہے۔ اور دوسری طرف پاکستان میں عمران خان نے لوگوں کو اتنا شعور دے دیا کہ حکومت کے اربوں روپے کے اشتہارات، طاقت اور خوف کے استعمال کے باوجود حکومت کا نیریٹو صفر ہو چکا ہے اور لوگ حکومت سے متنفر ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ اگر شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو موجودہ حکمران الیکشن لڑنے کی بجائے ملک سے فرار ہونے کو ترجیح دیں گے۔ دوسری طرف سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کی سزا کے باوجود سب سے زیادہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو نوازا، سب سے زیادہ نون لیگ کو نوازا۔ نواز شریف کے بیرون ملک جانے سے لے کر عمران خان کی حکومت کے خاتمے، یقیناً انہوں نے اپنے وہ دور میں فیض حمید میں بہت زبان قصے عام ہے، بہت لوگوں کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ مجھے یاد ہے کہ شہید ارشد شریف کو بھی دھمکی دی گئی، اور ایک آدھی دفعہ ہمیں بھی ان کا سیاتی کا سامنا کرنا پڑا، اور ارشد شریف کا ٹویٹ ہسٹری کا حصہ ہے۔ اب ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبانے والوں کے لیے پی ٹی آئی نے بھرپور طاقت سے جوابی حملے کا فیصلہ کر لیا، اور اتوار میں کوہاڑ میں ہونے والے جلسہ جو پی ٹی آئی کے صدر جنید اکبر خان نے رکھا ہے، سہیل افریدی اور جنید اکبر نے کہا ہے کہ اب بہت ہو چکی، ہمارے وزیر اعلیٰ کو 10 دفعہ اڈیالہ کے باہر بانی پی ٹی آئی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اگر حکومت نے اب ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی تو بھرپور آئینی، قانونی اور سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور اس سلسلے میں آئندہ اتوار کو کوہاٹ میں ہوگا۔ اور عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے کہا کہ وہ منگل کو اپنے بھائی سے ملنے جائیں گی، گولیاں چلائیں یا واٹر کین چلائیں، رکاوٹیں کھڑی کرے یا جو مرضی کرے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم ملک کے شہباز شریف جو دورے پر گئے، ادھر بھی جگ ہسائی ہوئی۔ ایشیا ٹوڈے کی ایک تصویر جو وزیر اعظم پیوٹن کے 40 منٹ انتظار کرتے رہے، اور مختلف خبریں آ رہی ہیں، جتنے دورے پاکستان کے وزیر اعظم نے بیرون ملک کیے ہیں اتنا تو ان کے کرایوں کا خرچے کے ایک پیسہ بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئی، درجنوں دوروں اور رزلٹ زیرو۔ وجہ یہ ہے کہ ملک میں بیڈ گورننس، کرپشن عام، اور صرف حکومت کا ایک ہی فوکس ہے، عمران خان کو مائنس کرتے کرتے جمہوریت کو بھی مائنس کر دیا اور عوام کو کردو تلے دبا دیا۔ دوسری طرف اہم ترین ایک اسلام آباد میں ایک کانفرنس تھی، ملک کی طاقتور ترین شخصیت نے کہہ دیا کہ سیاست دانوں نے ملک کو لوٹا ہے اور اب صوبے بنانا وقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں ترقی کا۔ اس میں سیاست دان بھی بیٹھے تھے، انہوں نے سخت الفاظ سیاست دانوں کے بارے میں کہے، کیا صوبے بنائے جا سکتے ہیں؟ جبکہ عمران خان جو پاکستان کی 80% عوام میں مقبول ہے، اس کی تو جیل میں رکھا ہے، اسے مائنس کیا جا رہا ہے، اور حکمران جماعت جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ہے، دونوں ہی برملا صوبوں کی تعداد میں اضافے کے خلاف ہیں۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے صوبے نہ وسے، صوبے نہ کھپے، صوبے نہ کھپے، ہم نے نہیں بننے دینا، کیونکہ انہیں یقین ہے اگر صوبوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور کراچی، حیدرآباد اور سکھر ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور پیپلز پارٹی کی جو اربوں کی ادھر مبینہ قصے ہیں وہ دم ہو جائیں گے۔ اور مریم نواز بھی، پنجاب مسلم لیگ نون بھی پنجاب کے 3 صوبے نہیں کرنے چاہ رہی، لیکن اہم شخصیت اس پہ خاصی نالاں ہے اور اس کے لیے لوگوں کو اویئرنس دی جا رہی ہے۔ ناظرین، طرف اب آ جاتے ہیں کہ عمران خان کی بے گناہی پہلے پاکستان کی عوام کہتی تھی،
پاکستان کے تمام غیر جانبدار وکلا، ریٹائرڈ جج صاحبان کہتے تھے کہ عمران خان پر زیادتی ہو رہی ہے، اسے قید تنہائی میں رکھا ہے انسانی کو۔ اب یو این او کی طرف اور ان قریب یورپی یونین کا ڈیلیگیشن پاکستان میں آئے گا اور عمران خان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خاتمے کا کرے گا، ورنہ جی ایس پی سٹیٹس پاکستان کا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ کے ادارے نے اب تک عمران خان پر ہونے والے ناحق تشدد، قید، جھوٹے مقدموں اور سزاؤں میں کے حوالے سے باضابطہ رپورٹس جاری کر چکے ہیں، جو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، کہا گیا ہے اپنی رپورٹ میں، امریکہ کے یو این او کے نمائندے نے واشگاف لفظوں میں کہا ہے کہ اب یہ ناانصافی ختم کی جائے، ورنہ اس پر پوری دنیا میں آواز اٹھائی جائے گی۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری سزا یعنی بغیر قانونی جواز کے ہے، اور یہ بین الاقوامی اور منصفانہ سماعت ڈیو پروسیس کی بنیادی اصولوں کی سرن خلاف ورزی ہے۔ حکومت پاکستان عمران خان کی فوری غیر مشروط رہائی دے، ورنہ اہم اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ دسمبر 2025 میں اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹ میں کہا کہ عمران خان کو مسلسل قید تنہائی میں رکھنا اور غیر انسانی تضییق امیز حالات میں رکھا جا رہا ہے، جو تشدد، غیر انسانی ذلت امیز سلوک کے زمرے میں آتا ہے، اور پاکستان فوری طور پر ان اقدامات کو ختم کرے، ورنہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کی جائے گی۔ یو این او کے اس نمائندے کے بعد حکومت میں خاصی ہلچل مچی ہے کہ اگر یہی سلسلہ رہا تو موجودہ حکمرانوں کا اقتدار میں رہنا خاصا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ اکانومی بالکل زمین بوز ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ عمران خان کو چھوٹے سے سیل میں قید تنہائی میں رکھ کر انسانی حقوق کی دستاویزی کر رہی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رشیا ٹوڈے میں ایک تصویر محترم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی آئی۔ یقیناً ان کی اگر کہیں ایسی گڑبڑ ہوتی ہے تو ملک کی بدنامی ہے۔ شہباز شریف کو پیوٹن سے ملاقات کے لیے 40 منٹ انتظار کیا۔ بین الاقوامی اور سفارتی سطح پر کچھ مینرز ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں پیوٹن اور دوسرے ملک کے سربراہ تھے، شہباز شریف اس میں گھسے، جس پر میڈیا پہ سخت تنقید کی جا رہی ہے کہ ایک پاکستان کے پرائم منسٹر کا احترام تھا۔ ایک جب عمران خان جاتے تھے تو بڑے بڑے ممالک ان سے مل کر خوش ہوتے تھے اور وہ پاکستان کا موقف بیان کرتے تھے۔ اس سلسلے میں تو اب شہباز شریف صاحب بھی بتا سکتے ہیں، اور جب واپس پاکستان اپنے ملک میں آئیں گے تو ہوگا۔ دوسری طرف ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے کوہاٹ میں اتوار والے دن جلسے میں حکومت میں ہونے والی تسلسل سے زیادتیاں، میڈیا کی غیر جانبداری صحافت، عدلیہ سے نا انصافی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی القادر کیس کو سال پہ سنوائی نہ سننے پر آئندہ حکمت عملی بنا دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر یہ حکمران اب ظلم زیادتی کریں گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، لیکن قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ناظرین، عمران خان نے اس جلسے میں سہیل افریدی نے واشگاف لفظوں میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پاکستان میں تحریک چلانے کے لیے محمود خان اچکزئی، جو اپوزیشن لیڈر نامزد ہیں قومی اسمبلی میں، اور راجہ ناصر عباس کو مکمل دے دیا اور سلمان اکرم راجہ کو دے دیا۔ اس سلسلے میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کور کمیٹی میں بھی، پی ٹی آئی نے اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں بھی بنا دی ہے، جس میں اہم شخصیات کو شامل کیا گیا ہے۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کی طرف سے فیض جنرل سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے بارے میں جو مطالبات آ رہے ہیں، اس پر غیر جانبدار صحافی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً جنرل فیض حمید نے اپنے دور میں ات چکی ہوئی تھی۔ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں ات چکی ہوئی تھی۔
شہید ارشد شریف کو ایک دفعہ فون کر کے کہا گیا کہ آپ نون لیگ پاناما اور دیگر کیسوں پہ بات نہ کریں، کرپشن پہ نہ بات کریں، جس پر انہوں نے ٹویٹ کیا اور ان پر خاصا دباؤ آیا۔ اس دوران فیض حمید صاحب کے ایک بہت کریڈیٹ ہوتے تھے جسے ایک شہید ارشد شریف شیطان کے نام پر پکارتے تھے، ان کی طرف سے بھی خاصا دباؤ آیا۔ لیکن آج جب فیض حمید صاحب چلے گئے تو اب بہت سارے لوگ اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ افسوس، سزا تو ان کو شاید ٹھیک ہوئی، یہ تو یقیناً ملٹری کورٹ سے ہوئی، کورٹ مارشل تھا، وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کے فیصلوں کا ایک لفظ بھی سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کس کس کو نوازا اور کس کس کو تنا، کس کس کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی۔ اس کی ایک انتقامی کارروائیوں کی بڑی طویل فہرست ہے، اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے۔ لیکن کیا فیض حمید اکیلے کرتے تھے؟ اگر فیض حمید مان لیا کہ جو کہ ہماری اطلاع ہے فیض حمید کے سب سے قریبی مراسم قمر جوید باجوہ صاحب کے پاس تھے، کیونکہ کوئی بھی محکمہ ہو، پولیس کا ہو، ایف آئی اے کا ہو، وابٹا کو، وہ ہرارکی ہوتی ہے، نیچے گریڈ 5 سے لے کے 22 تک کے افسران ہوتے ہیں، کوئی اکیلا افسر نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کس نے کیا؟ کیا کوئی یہ سوال پوچھے گا کہ اگر فیض حمید عمران خان کے ساتھ تھے تو پھر سلمان شہباز ملک سے باہر کیسے چلے گئے؟ خواجہ آصف نے یہ کیسے کہہ دیا جو ان کے سسر امجد کے گھر اکثر ملاقات کرتے تھے؟ اور عدم اعتماد پر تو مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی موجود ہے، اور خواجہ آصف کا یہ بیان موجود ہے کہ ہمیں 19 میں کہا گیا پہلے پنجاب لے لو پھر وفاق لے لو۔ کیا یہ بات غلط ہے کہ نواز شریف کو بیماری کا بہانہ بنا کر جیل سے کس طرح سروس اسپتال داخل کروایا گیا، پھر وہاں پلیٹلیٹس کس نے منور کیے اور نواز شریف کو ایک ایفیڈیوٹ پر 50 روپے بیرون ملک بھیجے؟ یہ سب حقائق جب تک سامنے نہیں آئیں گے، اور تمام ذمہ دار جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، جو ان پر آیا ہے کہ انہوں نے سیاست کی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اختیارات کا غلط استعمال کیا، اگر یہ روش آ گئی کہ تمام ذمہ دار جنہوں نے اپنے اختیارات کا تجاوز کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، جنہوں نے عوام کی زندگی اجرن کی ہے، تو پھر ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اس وقت تقریباً 2.5 کروڑ بعض سروے کے مطابق بچے سکول جانے کے قابل نہیں ہیں۔ 95% لوگ ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان میں رہنے والے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں۔ کیا یو این او کی طرف سے آنے والے پاکستانی حکومت پر ایک قسم کی چارج شیٹ ہے کہ لیڈر پر ایسے قید تنہائی میں رکھنا، انہوں نے کہا یہ ذہنی اذیت اور یہ جسمانی اذیت سے بھی تکلیف دہ ہے، کیا اس پر کارروائی کی جائے گی؟ کیا دوسری طرف جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیڈز گورنر کی وجہ سے کرپشن کے قصے، ترقیاتی کام ہوں یا اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی ایک بھی 3.5 سال میں مگر مچھوں کو کاروائی نہیں کی گئی؟ کیا اکیلا کوئی ایک افسر حکومتیں بنا اور گرا سکتا ہے؟ کیا اس کے ساتھ پوری ہرارکی شامل نہیں ہوتی؟ جب تک اس کے حقائق سامنے آئیں گے اور ذمہ داروں کو سزا ملے گی تو پھر قائد اعظم کا پاکستان بنے گا، ورنہ چند اشرافیہ لیڈ کیپچر ملک میں 25 کروڑ عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالتے رہیں گے۔ ناظرین، صوبے پنجاب اٹک سے لے کر ڈیرہ غازی خان تک پنجاب ہے، کیا اس میں اگر صوبوں کی تعداد بڑھ جائے اور عوامی انتظامی سطح پر ہو جائے تو اس میں عوام کا فائدہ ہے؟ سندھ میں بھی ایسے ہو جائے، بلوچستان میں ہو جائے، لیکن موجودہ حکمران اپنی قوم کو غلام رکھنے کے لیے چاہتے ہیں ہماری گرفت رہے۔ کیا بند کمروں میں جو تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے، اس سے پہلے ایک اہم میٹنگ میں ایک ملک کی اہم شخصیت نے کہا سیاستوں نے لوٹا، کیا اس صوبے بنانے میں موجودہ حکمران جماعتوں کی مخالفت کے باوجود کامیاب ہوں گے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی ریفرینڈم کرایا جا سکتا ہے؟ بہرحال صوبے بنانے کو اس کی حکمت عملی پر تیزی سے کام شروع کیا جا رہا ہے، گو کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس سے ناخوش ہے، اور پی ٹی آئی کو تو ویسے ہی دیوار سے لگاتے لگاتے خود دیوار سے لگانے والے دیوار میں چن چکے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ حکمران ملک پر بوجھ بن چکے ہیں۔
دنیا بھر سے آوازیں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں آخر میں نہایت چھوٹے صحافی ہمارا بھائی رپورٹر، سینئر رپورٹر شاکر محمود ایوان پر کہا جا رہا ہے کہ غداری کا مقدمہ درج کر دیا۔ میں حکومت سے گزارش کرتا ہوں خدا کے لیے، کبھی آپ ججوں کو ہراساں کرتے ہو، دھمکیاں دیتے ہو، صحافیوں کو دھمکیاں دیتے ہو، انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہو، سیاسی مخالفین کو کچل رہے ہو، صحافیوں کے شناختی کارڈ ختم کر رہے ہو، اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو صحافت آئینہ مت توڑے۔ کیا شاکر محمود ایوان غدار ہے؟ اس کو آپ نے نوکری سے نکلوایا، اس کے آپ نے پاسپورٹ کینسل کیا۔ خدا کے لیے انتقامی کارروائیاں ختم کریں، اختلافی رائے کو سنیں۔ ہاں، صحافیوں کو بھی ذمہ داریاں، اپنے اداروں کا احترام کرے اور خبر دینے سے پہلے اس کی مکمل تحقیق کر عوام تک سچ پہنچائے۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان کی عوام سخت مشکلات کا شکار ہے۔ ایسے میں ملک کی مفاد میں اہم فیصلے کرنے ہوں گے جس کو موجودہ حکمران خود ہی ملک کی بہتری کی پالیسیوں میں بظاہر بادی النظر میں رکاوٹ دکھائی دے رہی ہے۔ تمام حالات آپ کے سامنے فیصلے رکھے۔ یو این او سے آنے والا اور عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ عمران خان پر ہونے والی ناانصافی اور انسانی حقوق کی پامالی پر ایلن مسک انہوں نے جو ایکس کے مالک ہیں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے اس کی ریچ کم کر دی جاتی ہے۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، تم ہی کہو کیا ممکن ہے یہ۔ پاکستان زندہ۔